أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس مرفوعا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، بزرگان، نوجوانان، ہم عمر ساتھیوں، دوستوں، میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا مالک حقیقی، مربی، پالنہار ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش ہو تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس و مطہر جماعت پر، خصوصاً ساقی کوثر، شافع روز محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. آج کے اس پروگرام میں جس عنوان پر بولنے کو کہا گیا ہے وہ ٹاپک اور عنوان ہے نماز کی اہمیت، یا کہہ لیجئے کہ نماز کی حقیقت. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے اور نماز سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو نمازی بنائے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین رب العالمین. محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی وضاحت کروں، میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے، جن میں سے چرند ہے، پرند ہے، پہاڑ، جمادات، نباتات، حیوانات، بے شمار مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. لیکن تمام مخلوقات کے اندر سے اللہ رب العالمین نے صرف 3 مخلوقات کو اپنی عبادت اور بندگی کا مکلف بنایا. اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عبادت کو واجب نہیں قرار دیا، بلکہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں.
لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک مخلوق حضرت انسان ہے، دوسری مخلوق جنات ہے، تیسری مخلوق فرشتے ہیں۔ یہ تینوں ایسی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی جن پر اللہ رب العالمین نے عبادت کو واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ سے خبر دلوا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں میں اعلان کر دیجئے، اپنے ماننے والوں کے درمیان قرآن کی آیت تلاوت فرما دیجئے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو، جنات کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بے فضول ہم نے نہیں پیدا کیا۔ مقصد حیات ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بے مقصد پیدا کیا ہو، چاہے وہ سور یا مکھی ہی کیوں نہ ہو، زہریلے سانپ ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا، مقصد اور ریزن کے تحت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ انسان اور جنات کو پیدا کیا لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کرے، میری پوجا کرے، میری پرستش کرے، میری عبادت کرے، مجھے ایک جانے، عبادت کے اندر ایک جانے، میری وحدانیت کا، میری یکتائیت کا، میری فردانیت کا اقرار کرے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ انسان اور جنات پر عبادت واجب اور ضروری ہے، عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ اور یہیں سے ایک نقطہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ تخلیق کے اندر، پیدائش کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس کو پیدا کیا؟ جنات کو پیدا کیا۔ ہماری اور آپ کی تخلیق سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جنات کو پیدا کیا۔ قرآن کریم کی آیت اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جن کا تذکرہ پھر انسان کا تذکرہ، یہ ترتیب باعتبار تخلیق ہے، یعنی پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ اور ابلیس کا بڑا مشہور واقعہ جگہ جگہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ جب آدم کو اللہ نے بنا کر کے تیار کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، تمام لوگوں نے سجدہ کرنے کے لیے تمام لوگ راضی ہو گئے، ابلیس انکار کر دیا، کہا کہ پروردگار خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کا کام ہے بلندی پہ جانا، مٹی کا کام ہے پستی میں آنا، میں بڑا آدم چھوٹا، آدم کا مٹی کا میں سجدہ کروں، انکار کر دیا۔ ففسق عن امر ربہ، رب کے حکم سے اس نے سرتابی کی۔ اور ایک جگہ اللہ فرمایا وکان من الجن، اور وہ جنات میں سے تھا، یعنی آدم کی تخلیق سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے جنات کیا تھا؟ موجود، جس کا تعلق ابلیس کا جناتوں میں سے تھا، وہ پہلے کیا تھا؟ موجود تھا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا۔ اسی طرح سے آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا چلوں، جس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ فرشتے بھی عبادت کے مکلف ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے عبادت کو واجب اور ضروری قرار دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہ اے مومنو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی نگہبانی کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے اللہ نے ایسے سخت دل، پتھر دل، سنگ دل فرشتوں کو مقرر کیا ہے جن پہ جہنمیوں کے رونے اور گانے کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ چیختے رہے، چلاتے رہے، اتنے مضبوط، اتنے طاقتور فرشتے ہیں کہ پورے انسان و جنات مل کر کے ایک جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے کو اگر پچھاڑنا چاہے، ہرانا چاہے تو نہیں ہرا سکتے۔ اتنی طاقت اور قوت، اتنی پاور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر رکھ دی ہے۔ ایسے ایسے ونڈے فرشتے جہنم کی نگرانی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم،
وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جتنا اللہ کرنے کے لیے کہتا ہے اتنا ہی وہ فرشتے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے مارنے پہ مقرر کر دیا ہے تو اس کو مارتے رہتے ہیں، کسی کو آگ کی سزا دینے پر اگر اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو وہ سزا دیتے رہتے ہیں، چیخو پکار کا ان پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے نکتہ نکلا، پتہ یہ چلا کہ اطاعت فرشتوں کے ہاں اطاعت ہے، اور اطاعت عبادت کی ایک قسم ہے، اطاعت عبادت کی ایک قسم ہے۔ آئیے اس کی مزید وضاحت کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر فرشتوں کی عبادت کی کیفیت کا ذکر موجود ہے۔ فرشتے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے کس مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، سجدے میں گر کے اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملیں گی، وہ بھی صحیح روایات کے اندر۔ فرشتے عبادت کے مکلف ہیں۔ علامہ طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان قتادہ قال ذکر لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت المعمور فقال البیت المعمور مسجد فی السماء بہداء الکعبہ حتی لو خر لخر علیہا یدخلون کل یوم 70,000 ملک فاذا خرجوا منہ لم یعودوا، اخرج الطبری فی تفسیرہ وقال الاربانی مرسل صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے بیت معمور کا تذکرہ کیا، بیت معمور آباد گھر کا تذکرہ کیا، کہا کہ بیت معمور 7ویں آسمان پر بنی ایک مسجد ہے جہاں پہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں 7ویں آسمان پہ۔ اور کچھ روایتوں کے اندر ہے کہ بیت معمور کی جو چھت ہے وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے بالکل نیچے بیت معمور ہے جہاں پہ فرشتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی عبادت کرنے کے لیے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کا لوکیشن ڈائریکشن یہ بتلایا گیا روایت کے اندر کہ بہذاء الکعبہ، کعبہ کے بالکل برابری پہ وہ بیت معمور 7ویں آسمان پہ بنی مسجد بالکل کعبہ کی چھت کے بالکل سدھائی پہ ہے۔ تشبیہ دی گئی حتی لو خر لخر علیہا، کہ بیت معمور اگر 7ویں آسمان سے گر جائے لخر علیہا تو کعبہ کی چھت پہ آ کر کے گرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت کی کہ بالکل کعبہ کی چھت آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی گیا ہوگا مکہ تو دیکھا ہوگا، یا ویڈیوز کے اندر یوٹیوب کے اندر دیکھا ہوگا، کعبہ کے چھت کے بالکل سدھائی پہ 7ویں آسمان پہ ایک مسجد ہے، اس کا نام بیت معمور ہے۔ وہاں پہ فرشتے حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ فرشتے حج کے لیے جاتے ہیں، اور ہر آسمان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی بندگی اور عبادت کے لیے ایک مسجد، عبادت خانہ تعمیر کر رکھا ہے، اس میں فرشتے اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اور 7ویں آسمان پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے، اور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جیسے مسلمانوں کا کعبہ مکہ کے اندر ہے، ایسے ہی فرشتوں کا کعبہ 7ویں آسمان پہ بیت معمور ہے۔ فرشتوں کے یہاں 7ویں آسمان پہ بنی مسجد کی حرمت اور تقدس ایسے ہی ہے جیسے ہمارے نزدیک بیت اللہ کی حرمت، کعبۃ اللہ کی حرمت ہے۔ جتنی تعظیم ہم یہاں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعظیم بیت معمور کی ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی میں استطاعت اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، پیسہ روپیہ بدن میں طاقت ہے، تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کا ایک بار وہاں پہ جانا ضروری ہے، جو مسجد بیت معمور کے نام سے 7ویں آسمان پہ 70,000 فرشتے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ایک بار جسے موقع مل جائے پھر قیامت کی صبح تک اس کی باری نہیں آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کی تعداد ہمارے انسان اور جنات کے تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ کم من ملک فی السماوات والارض، ایسے بہت سارے فرشتے ہیں، اتنی تعداد ہے کہ ہم اور آپ نہیں گن سکتے، جان نہیں سکتے۔ اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کس انداز سے کرتے ہیں آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتلاتا چلوں۔ حدیث کچھ اس طریقے سے کہ ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تئتا ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السودات تجارون الى الله عز وجل وقال ابو ذر رضي الله عنه لوددت انی لو كنت شجرة توزد اخرجہ الترمذی فی ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی روایت کرنے والے ابو ذر غفاری ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ چیز سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان ہل رہا ہے، آسمان چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو چرچرانے کا حق بھی ہے کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی بوجھ کو آسمان نہ برداشت کر رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، آسمان ہل رہا ہے۔ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ عز وجل، آسمان کی خلاؤں میں 4 انچ برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں آپ کو ملے گی جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ رب العالمین کی بندگی سجدے میں گر کے نہ کر رہا ہو، اپنی پیشانی کو آسمان کے فضاؤں میں خلاؤں میں ٹیک کر کے اپنے جبین کو خم کر کے وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے جس کو علامہ طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الاثار کے اندر ذکر کیا، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا کہ کچھ فرشتے سجدے میں گر کر کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں جا کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و تعریف کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ فرشتے بھی کیا ہیں، عبادت کے مکلف ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر عبادت کو واجب و لازم قرار دیا۔ اور جیسے ہم کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے، فرشتے بھی کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں عبادت، ہم سجدے میں گر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، وہ فرشتے آسمان کی خلاؤں میں فضاؤں میں اپنی جبین کو خم کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور یہ عبادت جس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا، ایک جگہ تو وما خلقت الجن والانس کے اندر اللہ نے خبر دیا کہ ہم نے انسان جنات کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح سے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم اور آرڈر بھی دیا، کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اے انسانوں کی جماعت تم اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ سورہ بقرہ دوسرے پیج میں اللہ رب العالمین فرماتا، اور جس نے تم سے پہلے کو لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم شریعت کے پابند ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم جناب محمد رسول اللہ کے سنت پر عامل ہو جاؤ۔ اللہ نے عبادت کا حکم یہاں پہ دیا، آرڈر دیا، یہ امر ہے، حکم دیا، اور عبادت سے لعلکم تتقون عبادت کا مقصد بتا دیا کہ تاکہ تم اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا بن جاؤ، اللہ کا ماننے والا بن جاؤ، اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے والے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تمہارے دل کے اندر تاکہ تقوی آ جائے، اللہ سے ڈرنے لگو۔ اگر تمہارے دل سنگ ہو چکے ہیں تو آؤ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، اللہ تمہارے دل کو موم بنا دے گا۔ اگر تمہارے دل اللہ کے خوف، اس کے ڈر، اس کے تقوی سے ویران ہو چکے ہیں تو آؤ اللہ کی بندگی اور عبادت کر لو، آؤ سجدے میں گرو، کثرت سجود سے اللہ پتھر دل کو موم بنا دے گا۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقوی، اس کی خشیت ختم ہو گئی ہے، عبادت کی وجہ سے وہ دل موم بن جائے گا، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اس دل کے اندر رچ اور بس جائے گا۔ دل مضطرب ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، آؤ سجدے میں جھک کر کے دیکھو، آؤ اللہ کی بندگی کر کے تو دیکھو، لعلکم تتقون، ساری اچھائیاں تمہارے دلوں کے اندر آ جائیں گی اور دلوں کی جتنی خرابیاں ہیں باہر نکال دے گا اللہ رب العالمین اس عبادت کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دھمکی بھی دیا، ایک جگہ خبر دیا کہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری جگہ حکم دیا، کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔
اور ایک جگہ اللہ نے دھمکی دیا کہ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے بتا دیجئے کہ جو ہماری عبادت سے اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے، منہ موڑ لیں گے، پیٹ پھیر لیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، میرا پروردگار ان کو روگردانی کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے، عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. تو عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے وعید اور دھمکی دی کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیا، آیتیں بتلاتی ہیں نماز قائم کرو، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مؤذن اذان دیتا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے مسجد سے گزرتے ہیں لیکن نماز مسجد کے اندر نماز کے لیے نہیں آتے. اللہ فرماتا واستکبروا عنہا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے پیٹ پھیر لیتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے گا. ولا يدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اللہ نے امپوسیبل کہا کہ جس طرح سے سوئی کی سوراخ کے اندر اونٹ کا داخل ہونا امپوسیبل ہے، مستحیل ہے، نہیں داخل ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نہ تو وہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے، نہ وہ لوگ جنت کے اندر داخل کریں گے. ہاں اگر سوئی کے سوراخ کے اندر اگر اونٹ کا داخلہ اگر ممکن ہے تو ان کا داخلہ بھی جنت کے اندر ممکن ہے، لیکن یہ امپوسیبل، مستحیل ہے کہ کوئی اونٹ سوئی کی سوراخ کے اندر داخل ہو جائے. یعنی اللہ اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے.